أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 اور 36 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات کے اندر اور اس پورے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ نقل کی گئی. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے انسانوں میں سے ایک کثیر تعداد کو گمراہ کیا ہے. فمن تبعنی فانہ منی، پس جو شخص میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا. فانک غفور الرحیم، پس تو بے شک بخشنے والا بڑا مہربان ہے. ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بیان فرما کر قریش مکہ کو وارننگ دی جا رہی ہے تو کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیرو ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو توڑنے والا انسان تھا، وہ تو بتوں کی عبادت سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہے، اور تم بتوں کے پرستار ہو، اور بیت اللہ کے اندر تم نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں. تم کیسے ابراہیم علیہ السلام کے پیرو بن سکتے ہو؟ پھر آپ اللہ سے درخواست کرتے ہیں: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جو زراعت کے قابل نہیں ہے، زراعت والی نہیں ہے، تیرے محترم گھر کے پاس. اس لیے بسایا ہے لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کریں. فاجعل افئدۃ من الناس، آپ لوگوں کے دلوں کو جو ہے ان کی طرف مائل کر دے. تہوی الیہم، کہ ان کے دل اس کی طرف کھینچے چلے آئیں. وارزقہم من الثمرات، انہیں پھلوں کا رزق دے. لعلہم یشکرون، تاکہ تیرا شکر ادا کریں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم علانیہ کام کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں. الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. اب اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے اولاد کے لیے بھی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما دے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے، مومنین کی مغفرت فرما دے. یوم یقوم الحساب، اس دن جب حساب قائم ہوگا. تو یوم حساب بڑا سخت دن ہے، انسان کو ہر وقت یوم حساب کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام یہ دعا اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے مانگ رہے ہیں، پورے اہل ایمان کے لیے مانگ رہے ہیں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہمیں قبر، حشر اور جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.